قرآن میں بھی دیا۔ اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس میں کچھ شک نہیں، سب سے پہلا بیت وضع کیا انسانوں کے لیے جو بکہ یعنی مکہ سے برکات اور رہنمائی یعنی ہدایات ہیں تمام عالمین کے لیے۔ مکہ سے تمام عالمین کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کہا کہ کن کے لیے بیت وضع کیا؟ مکہ سے وضع کیا، یعنی کہ زمین کا ایک مقام ہے مکہ، اس کو واضح کرنے کے لیے وہاں ایک گھر بنایا، وہاں ایک کمرہ بنایا، ایک عمارت بنائی، عمارت وضع کی۔ کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے، نہ کہ تمام عالمین یا تمام مخلوقات کے لیے۔ انسانوں کے لیے وہ بیت بنایا گیا تاکہ انسان یہ جان لیں کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں سے آنے والی ہدایات کے آگے ہم نے سرنڈر کرنا ہے، ہم نے سلم اختیار کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو مسلم بنانا ہے، اس مقام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، سرنڈر کر دینا ہے، وہاں سے جو ہدایات آئیں گی ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مکہ زمین میں وہ مقام ہے جہاں سے زمین کے تمام عالمین کو برکات اور ہدایات دی جا رہی ہیں۔ بیت اللہ نے وضع کیا انسانوں کے لیے، کہاں سے؟ مکہ سے۔ یعنی جیسے ایک جگہ ہو اس کو واضح کرنا ہو تو اس کو واضح کرنے کے لیے وہاں کوئی نشان یا کوئی شے وضع کی جائے گی کہ دور سے آپ اسے دیکھ سکیں، آپ جان سکیں، آپ پہچان سکیں، آپ کو پتا ہو کہ وہ مقام جو میرا مطلوبہ مقام ہے وہ یہاں ہے، وہ یہ ہے۔ یعنی کہ انسانوں کے علاوہ زمین کے تمام عالمین کو مکہ کا علم ہے جہاں سے ان کو برکات اور ہدایات دی جاتی ہیں۔ صرف انسان کو علم نہیں تھا، تو جب انسان کو لایا گیا تو انسان پر مکہ کو واضح کرنے کے لیے اس مقام یعنی مکہ پر ایک گھر تعمیر کر دیا گیا تاکہ انسانوں پر اس کے ذریعے سے مکہ واضح ہو جائے۔ ناظرین، کعبہ کے معنی سمت اور اس مقام کی نشاندہی کے ہیں جس مقام سے اللہ سبحانہ و تعالی زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایات دے رہے ہیں۔ اور کعبہ کسے کہا گیا؟ کعبہ اس بیت کو کہا گیا۔ یعنی کعبہ کیا ہے؟ کعبہ یہ ہے، یعنی یہ مقام جو ہے یہ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ زمین کا مکہ یہاں ہے۔ زمین کے اس مقام سے اللہ سبحانہ وتعالی زمین کے تمام عالمین کو ہدایات دیتے ہیں کہ کسے کس مقصد کے لیے خلق کیا اور اس نے کیا کرنا ہے۔ لمحہ بلمحہ اسی مقام سے ہدایات دی جا رہی ہے، اور اسی مقام سے حاصل ہونے والی ہدایات سے جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں مخلوقات کے لیے ہر لحاظ سے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی مخلوق اس مقام کے علاوہ کسی اور مقام سے ہدایات لے گی یا کسی اور مقام سے ملنے والی ہدایات پر عمل کرے گی تو پھر برکات نہیں ہوں گی، یعنی پھر نہ صرف اس کا اپنا نقصان ہوگا بلکہ باقی تمام مخلوقات کا بھی نقصان ہوگا۔ زمین کے اس مقام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مکہ یا بکہ کہا ہے۔ اسی وجہ سے اس مقام کے ارد گرد آباد ہونے والی بستی کا نام مکہ رکھا گیا۔ اگر ہم یہ کہیں یا ایسا نظریہ رکھیں کہ صرف وہ بستی ہی مکہ ہے تو پھر نہ صرف اللہ کے کلام کا کفر ہوگا بلکہ نہ ختم ہونے والے سوالات کا دروازہ کھل جائے گا۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مکہ سے تمام عالمین کو برکات اور ہدایات دی جاتی ہیں۔ اگر مکہ سے مراد کعبے کے گرد قائم بستی کو لے لیا جائے تو پھر اس بستی کے قیام سے پہلے تمام عالمین کو برکات اور ہدایات کہاں سے دی جا رہی تھی؟ کیونکہ یہ بستی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے وجود میں آئی، اور جب اس کا وجود نہیں تھا تب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکات اور ہدایات کا سلسلہ تھما ہوا تھا؟ اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ تب انسانوں کو کہاں سے ہدایات دی جا رہی تھی؟ تب انسانوں کے لیے مکہ کہاں تھا، کیا تھا؟ ظاہر ہے تب بھی تو مکہ تھا نا، لیکن تب مکہ کہاں تھا، کیا تھا؟
پھر ناظرین اگر مزید غور کیا جائے تو اس بستی کا وجود تو انسان کے وجود سے مشروط ہے۔ جب انسان ہی زمین پر نہیں تھے تو اس بستی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے برکات اور ہدایات دے رہے تھے زمین کے تمام عالمین کو؟ اور پھر جب انسانوں کا وجود مٹ جائے گا، یعنی ابھی کچھ عرصے بعد جب ساتھ آئے گی، تمام کے تمام انسان مارے جائیں گے، یہ بستی بھی ختم ہو جائے گی، جو بیت وضع کیا گیا، جو کعبہ ہے وہ بھی گر جائے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سے ہدایات دیں گے، کہاں سے برکات دیں گے تمام عالمین کو؟ کیا پھر زمین کا سارا نظام درہم برہم یعنی نظام رک جائے گا؟ کیا ہوگا؟ یعنی غور تو کریں ناظرین۔ یہ تو چند ایک سوالات ہیں جو غلط نظریات قائم کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم مزید بات کریں تو ہزاروں سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ مکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن کے مطابق جب زمین کی ابتدا کی گئی تب سے وجود میں لایا گیا۔ مکہ زمین کا وہ مقام ہے جہاں سے زمین کا نظام چلایا جا رہا ہے، جہاں سے بادلوں، ہواؤں، سمندروں، چرند پرند، جانوروں، پھلوں پھولوں، درختوں، فصلوں سمیت زمین کی تمام کے تمام مخلوقات کو ہدایات دی جا رہی ہیں، انہیں احکامات دیے جا رہے ہیں۔ مکہ کو انسانوں پر واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ایک گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ انسانوں پر مکہ واضح ہو جائے۔ ناظرین یہ ہے وہ مکہ جس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، نہ کہ وہ بستی جسے آج مکہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ بستی مدینہ ہوگی تو اس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، اگر وہ بستی مدینہ نہیں بلکہ قریہ ہے تو وہاں ظاہر ہے پھر دجال ہی دندنائے گا۔ دجال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کہ وہ زمین کے اس کنٹرول پوائنٹ پر اختیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ زمین کے اس کنٹرول پوائنٹ پر اختیار حاصل کر لے تو پھر نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین کے معاملات میں بے اختیار ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ زمین کے اس کنٹرول پوائنٹ پر اختیار حاصل کر لے تو پھر وہ براہ راست زمین کے تمام عالمین کو اپنا غلام بنا لے، اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ زمین پر وہ جو جی چاہے کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ زمین کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے زمین میں رب ہونے کے لیے الگ الگ سے کوئی کنٹرول بنانا پڑے گا، جس کو ٹی وی والی مثال کے آگے تسلسل سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے آپ کے ٹی وی کا ریموٹ حاصل کر لیا جائے تو آپ کا ٹی وی پر کنٹرول ختم ہو جائے گا، اور وہ جس کے پاس وہ ریموٹ چلا جائے گا ٹی وی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا۔ پھر وہ ٹی وی کو ہر حکم اسی طرح دے سکے گا جیسے آپ دے رہے تھے، اسے اس کے لیے کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اسے ریموٹ حاصل نہ ہو تو پھر اسے اگر آواز کم کرنی ہے تو اسے ٹی وی میں آواز والے حصے میں چھیڑ چھاڑ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے کوئی ذریعہ بنانا پڑے گا جس سے وہ ٹی وی کی آواز پر متاثر ہونے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ لیکن جب ٹی وی کا اصل کنٹرول آپ کے پاس ہے تو پھر وہ کوئی ایسا ذریعہ بنانے کے باوجود بھی بے بس ہوگا۔ اسی طرح اسے ٹی وی میں کچھ بھی کرنا ہو تو اسے ٹی وی کے ہر حصے میں الگ الگ چھیڑ چھاڑ کرنا پڑے گی۔ جب اسی طرح چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو ممکنہ طور پر ٹی وی میں خرابیاں پیدا ہوں گی اور وہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ٹی وی کا خالق نہیں ہے کہ اسے ٹی وی کے بارے میں مکمل علم ہو۔ اس لیے وہ ٹی وی میں چھیڑ چھاڑ کر کے اسے خراب کر دے گا، اسے تباہ کر دے گا، بیکار کر دے گا۔ ناظرین یہ ہے دجال کا مکہ میں داخل نہ ہو پانا۔ دجال ٹیکنالوجی ہے اور انسان ایسی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکے گا جو ٹیکنالوجی زمین کے کنٹرول پوائنٹ یعنی مکہ پر دسترس پا سکے۔ آج سائنسدانوں کی کوشش یہی ہے کہ وہ زمین کے کنٹرول پوائنٹ پر دسترس پانے کے لیے ٹیکنالوجی ایجاد کریں اور پوری زمین کے نظام کو براہ راست اپنے قبضے میں لے لیں۔ آج دنیا کے شیاطین جو کہ سائنسدانوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ زمین کے اس کنٹرول پوائنٹ کا علم حاصل کر چکے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا علم ہے کہ زمین میں ایک مقام ایسا ہے جہاں سے زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایات دی جا رہی ہیں، انسٹرکشن دی جا رہی ہیں، وہاں سے نظام چلایا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی طریقے سے زمین کے اس مقام کو کھود کر اس مقام کا جائزہ لیں تو ہم یہ صلاحیت
حاصل کر سکتے ہیں کہ زمین کا کنٹرول براہ راست ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں، جس سے زمین کی تمام مخلوقات براہ راست ان کی غلامی میں آ جائیں، سب کی زندگی اور موت کا اختیار انہیں حاصل ہو جائے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ ان شیاطین کی خواہش ہی رہے گی۔ لیکن یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ شیاطین مکہ یعنی زمین کے کنٹرول پوائنٹ والے مقام پر اختیار حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ کر رہے ہو۔ مصدقہ ترین بات یہ ہے کہ مسجد الحرام کی توسیع کا جو پروجیکٹ تھا یا جو پروجیکٹ ہے، اس کے نام پر پوری منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر اس عمارت کو یعنی جو کعبہ ہے اس کو اگر گرا دیا جائے، کسی یعنی کہ ظاہری طور پر اسے ایک حادثے کی صورت دی جائے، تو دوبارہ تعمیر کے نام پر اس مقام کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال یا اب تک وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ناظرین، بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دجال کو کعبے کا طواف کرتے دیکھا۔ دجال کا کعبے کا طواف، آج دجال عمارتوں کی شکل میں کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور مسجد الحرام کے اندر کعبے کے گرد جو بمنزہ طواف کے لیے پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے وہ بھی بالکل دجال طواف کر رہا ہے۔ اور جو لوگ ٹیکنالوجی یعنی موبائل کمپیوٹر کے ساتھ طواف کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی دجال طواف کر رہا ہے۔ اس طرح ناظرین اگر آپ دیکھیں تو کعبے کے گرد یہ کرینیں، یہ مشینیں اس طرح کھڑی ہیں، سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دجال گویا کے طواف کر رہا ہے، یعنی کہ کعبے کے گرد گرد ہر طرف گول دائرے میں ایسے موجود ہے جیسے کہ کوئی طواف کر رہا ہو۔ اور آج دجال کو آپ کعبے کا طواف کرتے ہوئے یعنی کعبے کے ہر طرف گول دائرے میں موجود دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، مکہ کیا ہے یہ بات ہم پر کھل کر واضح ہو چکی۔ اس کے علاوہ کئی روایات میں ہمیں یہ بات ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی کو جس کو آج مکہ کہا جاتا ہے اسے قریہ کہا، یعنی جب یہاں دین قائم نہیں تھا، یعنی جب یہ فطرت پر نہیں تھا، اللہ کی مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی، تبدیلیاں کی جا رہی تھی، تو یہ بستی جسے آج مکہ کہا جاتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریہ کہا، جو کہ مدینہ کی ضد ہے جسے ہم گزشتہ ایک ساتھ میں جان چکے ہیں۔ تو ناظرین، آج بھی یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اگر یہ بستی فطرت پر ہے تو یہ مدینہ کہلائے گی۔ اس بستی کا مکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بستی وہاں موجود ہے جہاں مکہ موجود ہے۔ اس بستی کا نام مکہ اس لیے رکھا گیا تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ مکہ ہے کہاں، یعنی زمین کا وہ مقام کہاں ہے جس مقام کے آگے انہوں نے سرنڈر کرنا ہے، جس مقام سے آنے والی ہدایات پر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ اگر یہ بستی فطرت پر ہوگی تو یہ مدینہ کہلائے گی، اگر یہ بستی فطرت پر نہیں تو یہ مدینہ نہیں کہلائے گی بلکہ یہ قریہ کہلائے گی۔ یہاں دجال دندناتا پھرے گا اور دندناتا پھر رہا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کے اوپر حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ بات جان لیں کہ مکہ اس بستی کا نام نہیں ہے بلکہ مکہ کچھ اور ہے۔ مکہ کچھ اور ہے جس سے اس بستی کو منسوب کیا گیا۔ جیسے آپ اگر اپنے کسی بچے کا نام کسی سے منسوب کرتے ہیں، یعنی کسی سے متاثر ہو کر رکھتے ہیں یا کسی وجہ سے اپنے بچے کا نام رکھیں گے، بالکل اسی طرح اس بستی کا نام مکہ سے منسوب کیا گیا، نہ کہ یہ بستی مکہ ہے۔ مکہ کا اپنا ایک الگ وجود اس بستی سے پہلے تھا۔ مکہ سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی زمین کے تمام مخلوقات کو، تمام عالمین کو ہدایات دے رہے ہیں، ان کو برکات دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جانی چاہیے۔ آج اب غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا اس بستی میں دین قائم ہے، یعنی یہ بستی فطرت پر ہے۔ اگر تو یہ بستی فطرت پر ہے تو یہ مدینہ کہلائے گی، اگر یہ بستی فطرت پر نہیں ہے تو یہ مدینہ نہیں بلکہ قریہ کہلائے گی۔ ناظرین، حقیقت اور حق ہر لحاظ سے کھل کر آپ کے سامنے آ چکا۔
اب آپ چاہیں تو اسے تسلیم کریں اور اگر چاہیں تو تسلیم نہ کریں، یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اس حق کو تسلیم کریں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے، انکار کریں گے، تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس موضوع پر جتنی جی چاہے بات کی جا سکتی ہے اور مختلف دلائل اور حوالوں سے اور مختلف پہلوؤں سے اس پر کھل کر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد بات کو بڑھانا نہیں ہے، بات کو لمبا نہیں کرنا، بلکہ ہمارا مقصد تھا مکہ کو سمجھنا، جو کہ قرآن سے بالکل کھل کر واضح ہو گیا۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ مکہ کیا ہے۔ مکہ یہ بستی نہیں ہے، بلکہ مکہ زمین کا وہ مقام ہے جہاں سے تمام عالمین کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایات اور برکات دے رہے ہیں۔ اور جب انسانوں کو زمین پر لایا گیا تو انسانوں کے اوپر یہ واضح کرنا تھا کہ مکہ کہاں ہے، یعنی زمین کا وہ مقام کہاں ہے جس طرف تم نے اپنا رخ کرنا ہے، یعنی جہاں سے آنے والی ہدایات پر تم نے عمل کرنا ہے، ہر طرف سے کٹ کر اپنا رخ تم نے جس طرف کرنا ہے۔ تو ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو دجال کے حوالے سے مزید ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس پر بھی اگلی ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔